السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کے ویڈیو میں آپ کو شالیمار باغ کے بارے میں مکمل انفارمیشن دی جائے گی۔ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور آنے والی ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ احمد شاہ ابدالی کی وفات کے بعد ان کا بیٹا تیمور شاہ درانی تخت نشین ہوا، تو اس نے اپنے والد کے دارالحکومت قندھار کو چھوڑ کر کابل میں اپنا تخت بنایا اور موسم سرما کے لیے پشاور کا انتخاب کیا۔ 1773 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد تیمور شاہ درانی نے پشاور میں قلعہ بلحصار کے اندر اپنے لیے ایک شاندار محل تعمیر کروایا، اور اس کے احکامات پر محل کے نیچے شمال کی جانب ایک عظیم الشان باغ بھی بنایا گیا جسے شالیمار باغ کہا جاتا تھا۔ شالیمار باغ آج سے 200 سال پہلے تک وادی پشاور میں موجود تھا۔ یہ پشاور کے تاریخی اور عظیم ترین باغوں میں سے ہے۔ پشاور کے ارد گرد جو باغات تعمیر کیے گئے ان میں شالیمار باغ سب سے بڑا اور اہم باغ تھا، جو پشاور شہر اور قلعہ بلحصار کے شمال مغربی حصے کی طرف واقع تھا اور موجودہ شاہی باغ سے لے کر سینٹرل جیل تک کے علاقے پر پھیلا ہوا تھا، اور درمیان میں تمام علاقے بھی اس باغ میں شامل تھے، جن میں موجود شاہی باغ، جناب باغ، باچا خان چوک، خیبر روڈ اور چارسد روڈ کے کچھ حصے، سرحد، اسمبلی ہال، ہائی کورٹ، سینٹرل جیل کا تمام علاقہ شامل تھا۔ اس کے آثار آہستہ آہستہ ختم ہوتے گئے اور یہ کئی حصوں میں تقسیم ہو گیا، جن میں شاہی باغ اور جناب باغ شامل ہے۔ آج کل شالیمار باغ کے آثار بالکل ہی ختم ہو گئے ہیں اور اس پر سڑکیں اور عمارتیں تعمیر ہو چکی ہیں۔ شالیمار باغ تیمور شاہ درانی کے پشاور میں تعینات سردار گورنر علی مردان خان نے تعمیر کروایا۔ انہوں نے اس کے علاوہ بھی پشاور میں ایک اور باغ تعمیر کروایا جسے اپنی نسبت سے علی مردان خان باغ کا نام دیا گیا۔ یہی باغ بعد میں کمپنی باغ کہلایا اور آج کل اس کا نام خالد بن ولید باغ ہے۔ شالیمار باغ برصغیر کے خوبصورت اور حسین ترین باغوں میں سے ایک تھا، جس میں شاہ لیمان کے پھولوں کے علاوہ پھولوں کی دیگر اقسامیں موجود تھیں اور ہر طرف بکھری ہوتی تھی۔ یہ باغ باقاعدہ منصوبہ بندی اور پلاننگ سے ترتیب دیا گیا تھا، جس میں عام درخت کے لیے کشادہ راستے، فٹ پاتھ تعمیر کیے گئے۔ باغ میں پانی کے بڑے بڑے حوض اور فوارے بھی تھے جو مسحور کن منظر پیش کرتے تھے۔ باغ میں ہر طرف گھنے درخت موجود تھے، یہ اتنے گھنے اور سایہ دار تھے کہ سورج کی کرنیں بھی ان سے گزر نہیں سکتی تھیں۔ باغ میں پھلدار درخت بھی موجود تھے جن پر مختلف پھل لٹکے ہوئے تھے۔ شالیمار باغ میں ایک بارادری بھی تعمیر کی گئی تھی جو کہ اس کے شاہی باغ ہونے کی گواہی پیش کرتی تھی۔ شالیمار باغ 2 صدی قبل 19ویں صدی کے اوائل تک موجود تھا۔ 1800 میں پہلا انگریز ماسٹر ایلفسٹن نے جب قلعہ بلحصار میں شاہ جہاں کے دربار میں برطانوی سفیر مقرر ہو کر آیا تو اس وقت شالیمار باغ موجود تھا اور اس کی دیکھ بھال بھی کی جاتی تھی۔ ایلفسٹن پشاور میں 25 فروری سے 14 جون 1809 تک تقریباً 4 ماہ قیام پذیر رہا۔ وہ پہلا انگریز تھا جس نے اس علاقے کا جائزہ لیا اور آخری انگریز بھی تھا جس نے درانی حکومت کو پشاور میں اسی عہد میں برسر اقتدار دیکھا۔ شالیمار باغ کے متعلق ایلفسٹن اپنی یادداشتوں میں سے جسے سر آف کیرو اپنی کتاب میں قلم بند کیا گیا ہے۔ یہ شاہ لیمان کا باغ تھا۔ اس کی شکل مستطیل ہے۔ بلحصار کی کچھ خوبصورت عمارتیں جنوب میں واقع ہے اور اس پہاڑی کا ایک حصہ جس پر بلحصار واقع ہے باغ میں شامل ہے۔ باغ کی دوسری اطراف میں دیواریں کھینچی ہوئی ہیں۔ باغ کا شمالی حصہ جو پورے باغ سے الگ ہے اور اونچا نیچا بنایا گیا ہے اور اس میں طرح طرح کے درخت ہیں۔ باغ چوکور ہے جس کے درمیان سے 2 بڑی بڑی خیابانیں ایک دوسرے کو درمیان میں کاٹتی ہوئی گزرتی ہیں جو روشن مشرق سے مغرب کی طرف جاتی ہیں۔ اس کے کنارے سرو سفید شاہانہ قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ یہ قطاریں اس طرح ہیں کہ ایک سرو، ایک سفید، پھر ایک سرو، پھر ایک سفید۔ باغ میں 3 اور متوازی روشیاں اور پوست کے 2 بڑے بڑے تختے ہیں۔ شمالاً جنوباً کھلی جگہ کے چاروں طرف سرو اور سفیدے کا حاشیہ لگایا ہوا ہے۔ ان درختوں کے سائے میں سرخ سفید، پیلے اور چینی گلاب کی گھنی جھاڑیاں، سفید اور پیلی یاسمین پھولدار جھاڑیاں اور دوسری پھولدار بیلیں لگائی گئی ہیں۔ اس میدان کے شمالی سرے پر ایک بارادری ہے۔ روشوں کے درمیان قلعہ ہے۔ 6 لمبے حوض بنائے گئے ہیں جو ایک دوسرے سے متصل ہیں۔ اس طرح ایک پانی کا ایک حوض دوسرے میں سے گرتا ہے۔ اس تالاب کے وسط میں ایک 2 منزلہ سیرگاہ بنی گئی ہے جس کے چاروں طرف فوارے بنے ہوئے ہیں اور ہر حوض میں وسط تک فواروں کی قطار ہے۔ کل 69 فوارے ہیں اور ہم نے جو دن
میں دیکھا ہے کہ شالیمار باغ باہر ایک قبرستان بھی تھا۔ شالیمار باغ کی طرف یہ قبرستان بھی آج کل موجود نہیں، کیونکہ انگریزوں نے اپنے آمد کے بعد جب پشاور چھاؤنی تعمیر کروائی تو اس کی زد میں آ گیا، لیکن کچھ بزرگوں کے مزار آج بھی پشاور کینٹونمنٹ کے علاقے میں نظر آتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔